بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تاریخ کی تختی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد۔ ناظرین، تاریخ کی تختی دراصل تاریخ کے ان اوراق کا نام ہے جن میں ہمارا خاص طور پہ مسلم قوم کا، مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی چھپا ہوا ہے۔ بہت سی باتیں، بہت سے واقعات، بہت سی کہانیاں، بہت سی روایات ایسی ہیں جو بہت سے مسلمانوں کو معلوم ہے، جو ہماری کتابوں کا حصہ ہے، جن کو ہمارے علماء کرام نے، ہماری تاریخ دانوں نے بڑھ چڑھ کر بیان کی ہے اور ان پر خوب داد بھی حاصل کی ہے۔ اور یہ واقعات صدیوں سے ہم اور ہمارے بچے اور ہمارے آباء و اجداد سنتے اور سناتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جن سے تاریخ دانوں کی جو ہے وہ نظریں اوجھل رہی ہیں یا ان کو غیر اہم سمجھ کے بیان نہیں کیا گیا۔ تو میری کوشش ہے کہ جہاں میں اسلامی تاریخ کے بہت روشن پہلو بیان کروں، ان میں ایسے واقعات بھی ضرور آپ تک پہنچاؤں جو آج تک ہم لوگوں تک نہیں پہنچے، ہماری نسلوں تک نہیں پہنچے، ہمارے آنے والی اولادوں تک نہیں پہنچے، اور جن میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے کچھ پہلو جو ہے مخفی رہ گئے، ان کو بیان کیا جانا بہت ضروری ہے۔ تو آج ایک ایسا واقعہ ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ یہ واقعہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے سچے دین کی اشاعت کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ آپ نے ہجرت کی، آپ نے پتھر کھائے، آپ نے جنگیں لڑیں، آپ نے فاقے کاٹے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، آپ نے اپنے بچوں کی، اولاد کی جو ہے وہ قربانیاں دی۔ بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کو جو ہے قید و بند کی صحبتیں شیب ابی طالب میں برداشت کرنی پڑی، اس طریقے سے ہجرت کا دکھ دیکھنا پڑا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن سے جو ہے ہمارے بہت سے لوگ واقف ہیں، جو تاریخ کا حصہ ہے، جو ہمارے روشن پہلو ہیں ہماری تاریخ کا۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک زندیق کے کہنے پر، اس کی دعوت پر، جو پہلوان اکھاڑے میں آئے اور ایک پہلوان کی طرح جو ہے لڑائی لڑی۔ یہ ایک بڑا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے کہ جب اسلام کی اشاعت، اللہ پاک نے اسلام کا ظہور فرمایا، تو ظاہر ہے مکہ کے جو کفار تھے انہیں بہت سخت تکلیف تھی، ان کے لیے تکلیف دہ تھا، ان کے لیے پریشان کن تھا کہ ان پر جو ہے ایک نیا دین مسلط کر دیا جائے، ان کے لات منات حبل اور عزا کو جو ہے برا بھلا کہا جائے، انہیں ان کے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا جائے، ان کے بتوں کو جھوٹا کہا جائے، ان کے خداؤں کو جو ہے للکارا جائے، ان کے مقابل سچے خدا کی بات ہو۔ تو یہ ایک بہت ایک تکلیف دہ بات تھی، چاہے وہ ان کے جھوٹے خدا تھے، لیکن ان کے آباء و اجداد ان کو مانتے آ رہے تھے۔ تو ایک نیا مذہب کو قبول کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، اللہ ایک ہے اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، تو عام آدمی کے لیے اور خاص طور پہ ان قریش کے لیے جن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے بھانجے تھے، کسی کے عزیز تھے، کسی کا بھائی تھے، کسی کے بیٹے تھے، تو ان کے لیے کہ عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا خود کو نبی کہتا ہے، یہ ایک بہت مشکل بات تھی۔ تو اس نئے دین کے آنے سے عرب کے جو لوگ تھے اور خاص طور پہ جو جنگجو تھے اور قریش،
انہیں جو ہے بہت تکلیف تھی، وہ بہت پریشان تھے نئے دین کے آنے سے، اور ان کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھی کہ یہ ہمارے بتوں کو للکارنے والا کون ہے؟ ہمارا ہی بچہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ان کے ایک بچے کے طفل کی مانند تھے، ان کا بیٹا تھا اس جو بنو قریش کا، اس قبیلے کا ایک بیٹا خود کو جو ہے نبی بتاتا ہے اور ایک نئے دین کا دائی ہے اور ہمارے بتوں کو للکارتا ہے، تو یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، ابن حشام نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور ابن الاسیر نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اس واقعے کو جو میں آپ بیان کرنے والا ہوں، کہ عرب کا ایک مشہور پہلوان تھا، بہت بڑا وحشی تھا، بہت طاقتور تھا، اس نے اپنے آنے والوں کو ہمیشہ دھول چٹائی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ رکانہ بن یزید، رکانہ ایک انتہائی سفاک قسم کا پہلوان تھا، اس کے مقابل جو بھی آیا اس نے اسے پہلے ہی مقابلے میں جو ہے ناک آؤٹ کیا، اس کو ہرا دیا۔ اور رکانہ کے مقابلے میں عرب کا کوئی پہلوان ایسا نہیں تھا جو اس کے دوسری مرتبہ اس کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جس کو ایک مرتبہ گرا وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا۔ رکانہ کی دہشت تھی، اس کا چہرہ بہت وحشتناک تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کے نام سے گھبراتے تھے۔ رکانہ اس وقت عرب کا سب سے مشہور اور جلاد قسم کا جو ہے وہ پہلوان تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے شرارتی لوگ تھے، قریش کے خاص طور پہ، وہ چاہتے تھے کہ اس دین کا جو دائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے، اس کو کسی طریقے سے دیکھ کیا جائے، انہیں زیر کیا جائے، ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے اس پوزیشن میں لے آئیں کہ وہ بھاگنے کی پوزیشن میں آ جائے، شرمندہ ہو جائے۔ تو اس لیے سارا دن وہ سوچتے تھے بیٹھ کر۔ تو کسی ایک کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ رکانہ کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل لایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی بڑی خدمت مدارت شروع کر دی، رکانہ کے پاس صبح و شام جا کے بیٹھنا شروع کر دیا، اور ایک دن بالآخر انہوں نے اپنے دل کا مدعا بیان ہی کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عبد المطلب کا پوتا ہے اور بنو قریش سے ہے، اور رکانہ تمہارا بھتیجا بھی ہے رشتے کے لحاظ سے، وہ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی نفی کرتا ہے۔ انہوں نے بڑا تیش دلایا، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے، آپ نے کبھی کسی کے بارے میں منفی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ وہ تو ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے کہ انہیں توڑ دو، اور اس کا اپنا ایک خدا ہے، وہ خود نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو رکانہ، ہم تمہاری طاقت کو اس وقت تسلیم کریں گے، ہم تمہاری ہیبت کو تب مانیں گے، ہم تمہاری وحشت کو تب مانیں گے، اور ہم عرب کا سب سے بڑا پہلوان تمہیں تب مانیں گے کہ تم رکانہ کو شکست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دو۔ تو ان کی باتیں سن کے رکانہ ایک مرتبہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا محمد کس قسم کے دعوے کرتا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس نے کہا نہیں، میرا اور اس کا کیا مقابلہ، وہ ایک پہلوان تھا، وہ پہلوانوں سے لڑتا تھا، وہ اکھاڑے میں لڑتا تھا، وہ اپنے جیسے مستوروں کو جو ہے وہ للکارتا تھا، جن کے بڑے بڑے وجود تھے، جو کثرت کرتے تھے، جو لڑائیاں لڑتے تھے۔ اس نے کہا محمد تو ایک عام آدمی ہے، میں اس سے کیا لڑائی لڑوں، میرا اس کا کیا مقابلہ۔ انہوں نے بہت تیش دلوایا کہ وہ ہمارے لات مناظ اور عزا کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ اس نے کہا چھوڑیں یار، وہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، لیکن میں اس کے مقابل نہیں آؤں گا۔ یہ بات سن کے عرب کے وہ جو شرارتی لوگ تھے انہیں بڑا دکھ پہنچا کہ یار ہم نے تو بہت تیاری کی تھی اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل لانے کی، کہ کسی طریقے سے کوئی توہین کا پہلو نکل آئے، کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے، آپ گھبرا جائیں، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکا۔ تو وہ بہت اس معاملے میں جو ہے خفا تھے، پریشان تھے، لیکن یہ بات چونکہ عام لوگوں تک پہنچ چکی تھی
اور خاص طور پہ یہودیوں کو اس واقعے کا پتہ چل گیا تھا کہ رکانہ کو اس کام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ بات ہر جگہ پھیل گئی کہ رکانہ نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو کچھ دن اور گزر گئے، اس طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ تو ایک شب کیا ہوا کہ رکانہ چلتا ہوا آ رہا تھا، بہت چاندنی رات تھی، بڑی روشن رات تھی اور موسم بہت خوبصورت تھا۔ تو رکانہ جو ہے ایک گلی میں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، تو اچانک دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ اس کے سامنے سے گزری ہے۔ رات کے اس پہر میں رکانہ جو اپنی طاقت کے زوم میں مبتلا تھا، جو خود کو عرب کا سب سے بڑا پہلوان سمجھتا تھا، اس کے سامنے سے ایک انتہائی خوبرو حسین و جمیل دوشیزہ کا نکل کر اس کے سامنے آ جانا، تو اسے دیکھ کر رکانہ ٹھٹک کر رک گیا اور اسے گھور کر دیکھتا رہا اور یکدم اس کو اپنی باہوں کی گرفت میں لے لیا۔ جب اس نے اس لڑکی کو روکا تو اس لڑکی نے کہا کہ رکانہ تم نے مجھے کیوں روک لیا؟ اس نے کہا، رکانہ نے، کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب کوئی مرد کسی لڑکی کو روکتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انتہائی خوبصورت ہے، جس طرح میں عرب میں یکتا ہوں، میرے مقابل کوئی نہیں ہے، تیرے حسن و جمال کا بھی کوئی مقابل نہیں ہے، تم مجھ سے شادی کر لو۔ رکانہ کی یہ بات سن کر اس لڑکی نے کہا کہ رکانہ تم خود کو بڑا پہلوان سمجھتے ہو، تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو رکانہ نے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ تو اس نے کہا کہ میں سبط ابن ارمن ہوں۔ سبط ابن ارمن، ارمن جو تھا وہ عرب کا ایک مشہور یہودی تھا، وہ اس کی بیٹی تھی، سبط جو تھی، سبط ابن ارمن جو ہے اس کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے بات کی ہے، تم نے میرا راستہ روکا ہے، لیکن میں تجھے مرد نہیں مانتی، میں تجھے پہلوان نہیں مانتی، میں تجھے طاقتور نہیں مانتی۔ اگر تو طاقتور ہوتا، اگر تو خوفناک ہوتا، اگر تیرا ہیبت اور دبدبہ ہوتا تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ضرور آتا، اور اگر تو مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے، تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، تو تجھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنا ہوگا، تجھے انہیں للکارنا ہوگا، انہیں اکھاڑے میں لانا ہوگا۔ جب عورت نے یہ بات کی اور یہ خوبرو دوشیزہ کے منہ سے جب یہ الفاظ نکلے تو رکانہ نے کہا کہ مجھے قبول ہے، میں اسے شکست دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے مقابل کیا ٹھہرے گا؟ میں تو پہلوانوں کو شکست دیتا ہوں، وہ تو ایک عام آدمی ہے، چھوٹے وجود والا، اس نے میرے مقابل کیا آنا ہے؟ بہرکیف اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقابل لائے گا۔ چنانچہ اگلے ہی دن اس کے سر پہ عشق کا بھوت سوار تھا، چنانچہ رکانہ نے جو ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت مبادرت دی اگلے ہی دن، اور پیغام دے بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ اکھاڑے میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا عجیب و غریب پیغام تھا، اور ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم میں سے جو ہارے گا وہ دوسرے کا مذہب قبول کر لے گا، کیونکہ آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر آپ کی دعوت میں دم ہے، اگر آپ کی دعوت میں طاقت ہے، اگر آپ کا مذہب سچا ہے تو آپ مجھ سے مقابلہ کریں، اور اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا، مجھے ہرا دیا، تو میں اسلام قبول کر لوں گا، ورنہ آپ کو میرا دین قبول کرنا ہوگا۔ اس دعوت کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اور یہ آپ کے لیے شایان شان تھا کہ کوئی شخص آپ کو للکارے
تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقابلے کو کس طرح، اور جب معاملہ بھی اسلام کی سربلندی کا ہو کہ میں آپ کے دین کو جو ہے قبول کر لوں گا، اگر آپ کا دین حق ہے اور آپ مجھے شکست دے دیتے ہیں میں اس کو قبول کر لوں گا، یہ رکانہ کے الفاظ تھے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس کو قبول کرنا ایک بھونچال تھا، آتش فشاں کی طرح یہ جو الفاظ تھے وہ بن کر عرب کی گلیوں میں پھیل گئے، چار سو تک یہ اس مقابلے کی دھوم چلی گئی کہ جناب جو ایک نبی ہے، جو نیا نبی ہے، نبوت کا نیا دعوے دار ہے، محمد عبد المطلب قریشی کا جو پوتا، اس نے عرب کے مشہور پہلوان رکانہ کے جو مقابلے میں جو ہے وہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس کے مقابل اکھاڑے میں آنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور انہونا واقعہ تھا۔ ہر شخص حیرت میں مبتلا تھا کہ ایک شخص جو دعوت کی بات کرتا ہے، جو نبوت کی بات کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے، وہ کس طرح اتنے بڑے وحشی پہلوان کا مقابلہ کرے گا جس نے عرب کے ہر پہلوان کو شکست دی ہے، جس کے مقابل آج تک کوئی دوسری مرتبہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس کی وحشت اور دہشت اس قدر ہے کہ لوگ اس کے نام سے ڈرتے ہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ چنانچہ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے، ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا کہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس وقت نیا نیا اسلام آیا تھا، چند لوگ مسلمان تھے، وہ مٹھی بھر لوگ جو ہے اپنی تلواریں لے کر ایک جو ہے کونے میں کھڑے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ یا وقت آ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن جو ہے وہ شہید کرنے کی کوشش کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرے تو ہم کم از کم ان کے لیے ڈھال بن جائیں۔ لیکن وہ ان کا اپنا جذبہ تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنی پوری جرأت اور حوصلے کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ بہرکیف وہ وقت آن پہنچا جب رکانہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اکھاڑے میں آ گیا، تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود تھے اکھاڑے میں اور اپنے رب سے جو ہے ان کا رابطہ تھا، اللہ کو یاد کر رہے تھے کہ اللہ پاک میں تو تیرے دین کی جو ہے سربلندی کے لیے آیا ہوں، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ تیرے دین کو للکارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان شرمندہ ہو جائیں، تیرا دین شرمندہ ہو جائے، ہمیں نہ شکست آ جائے، اس دین کو شکست نہ آ جائے، تیرے نام کو شکست نہ آ جائے، اور تو نے اپنے دین کی جو ہے وہ سربلندی کرنی ہے۔ چنانچہ ابن حشام لکھتا ہے کہ اس مقابلے کی دعوت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ تاریخی روایات سے اور جو حوالہ جات ہیں ان سے جو بات یہ ثابت ہے کہ یہ جو دعوت تھی لڑائی کی یہ رکانہ نے دی تھی اور اس خاتون یہودی کے کہنے پر دی تھی۔ بہرکیف دعوت دینے والا جو بھی تھا اس وقت مقابلہ تھا، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تنہا اس وحشی کے مقابلے میں کھڑے تھے جو عرب کا سب سے بڑا مشہور پہلوان تھا، اور اس وقت میرے رب کی جو ہے وہ رحمت جوش میں آئی اور میرے اللہ نے جو ہے اپنے فرشتوں کو بھیجا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا اور وہاں پر جو ہزاروں لوگ اکٹھے تھے انہوں نے یہ بچہ خود ملاحظہ کیا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے وہ کون سی ان کے جسم میں وہ طاقت آئی، وہ کون سی پھرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اس طرح اٹھایا اور اسے پٹخ کے زمین پہ دے مارا۔ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا کہ وہ پہلوان جسے کوئی شکست نہ دے سکا، جو عرب کا سب سے مشہور جلاد وحشی پہلوان تھا، جس کے مقابل آج تک کوئی دوسری مرتبہ کھڑا نہ ہو سکا، جو بھی اس کے مقابل آیا وہ ہار کر گیا، شکست اس کا مقدر بنی، تو آج وہ دھول چاٹ رہا تھا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ ایک عام جو پہلوان بھی نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا جس کا کشتی سے لڑنے بھڑنے سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پٹخ دیا زمین پر۔ وہ خود حیرت زدہ تھا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ میرے جس کی ہیبت اور دہشت اور نام جو ہے وہ پورے عرب میں ہے،
مجھے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پچھاڑ دیا. وہ بمشکل تمام اٹھا اور جیسے ہی اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر پھر ایک مرتبہ پٹخ دیا. سبحان اللہ. جب وہ دوسری دفعہ نیچے گرا تو ریکانہ کی جو حالت جو دیدنی تھی، اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے، اس کے بازو اور ٹانگیں شل ہو چکی تھی، اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. بڑی مشکل سے وہ اٹھا اور جیسے ہی تیسری مرتبہ اٹھا تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ پٹخ دیا. تو یہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی مدد تھی جس نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے عرب کے مشہور پہلوان کو شکست دی. تو جب وہ شکست سے ہوئی اور وہ 3 مرتبہ پٹخا گیا تو اس کے جسم میں کیا وہ کرنٹ تھا، اس کے جسم میں وہ کیا تبدیلی تھی، اسے وہ کیا اس کے جسم میں وہ کانٹے اور لہر تھی کہ اس نے اس رنگ سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی. اور اس نے کہا میں آپ کے مقابل نہیں ہوں، میں آپ کے مقابل نہیں ہوں، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ریکانہ نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریکانہ اب اپنا وعدہ تو پورا کرو، مسلمان تو ہو جاؤ. لیکن وہ مسلمان بھی نہیں ہوا. تو یہ وہ تاریخ کا گم شدہ ورقہ تھا، یہ وہ واقعہ تھا جو اسلام کی سربلندی کے لیے تھا اور اس دین اسلام کے لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی قربانیاں دی، اس کا یہ ایک چھوٹا سا نمونہ تھا. بہت شکریہ.